آخری سیلیوٹ، سعادت حسن منٹو۔ یہ کشمیر کی لڑائی بھی کچھ عجیب و غریب تھی۔ صوبے دار رب نواز کا دماغ ایسی بندوق بن گیا تھا جس کا گھوڑا خراب ہو گیا ہو۔ پچھلی بڑی جنگ میں وہ کئی محاذوں پر لڑ چکا تھا، مارنا اور مرنا جانتا تھا۔ چھوٹے بڑے افسروں کی نظروں میں اس کی بڑی توقیر تھی، اس لیے کہ وہ بڑا بہادر، نڈر اور سمجھدار سپاہی تھا۔ پلاٹون کمانڈر مشکل کام ہمیشہ اسے ہی سونپتے تھے اور وہ ان سے عہدہ برا ہوتا تھا، مگر اس لڑائی کا ڈھنگ ہی نرالا تھا۔ دل میں بڑا ولولہ، بڑا جوش تھا، بھوک پیاس سے بے پرواہ، صرف ایک ہی لگن تھی، دشمن کا صفایا کر دینے کی۔ مگر جب اس سے سامنا ہوتا تو جانی پہچانی صورتیں نظر آتیں۔ بعض دوست دکھائی دیتے، بڑے بغلی قسم کے دوست، جو پچھلی لڑائی میں اس کے دوش بدوش اتحادیوں کے دشمنوں سے لڑے تھے، پر اب جان کے پیاسے بنے ہوئے تھے۔ صوبے دار رب نواز سوچتا تھا کہ یہ سب خواب تو نہیں۔ پچھلی بڑی جنگ کا اعلان، بھرتی، قد اور چھاتیوں کی پیمائش، پیٹی، چاند ماری اور پھر محاذ، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، آخر جنگ کا خاتمہ، پھر ایک دم پاکستان کا قیام اور ساتھ ہی کشمیر کی لڑائی۔ اوپر تلے کتنی چیزیں۔ رب نواز سوچتا تھا کہ کرنے والے نے یہ سب سوچ سمجھ کر کیا ہے تاکہ دوسرے بوکھلا جائیں اور سمجھ نہ سکیں، ورنہ یہ بھی کوئی بات تھی کہ اتنی جلدی اتنے بڑے انقلاب برپا ہو جائیں۔ اتنی بات تو صوبے دار رب نواز کی سمجھ میں آتی تھی کہ وہ کشمیر حاصل کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ کشمیر کیوں حاصل کرنا ہے یہ بھی وہ اچھی طرح سمجھتا تھا، اس لیے کہ پاکستان کی بقا کے لیے اس کا الحاق اشد ضروری ہے۔ مگر نشانہ باندھتے ہوئے اسے جب کوئی جانی پہچانی شکل نظر آ جاتی تھی تو وہ کچھ دیر کے لیے بھول جاتا تھا کہ وہ کس غرض کے لیے لڑ رہا ہے، کس مقصد کے لیے اس نے بندوق اٹھائی ہے، اور وہ یہ غالباً اسی لیے بھولتا تھا کہ اسے بار بار خود کو یاد کرانا پڑتا تھا کہ اب کی وہ صرف تنخواہ، زمین کے مربوں اور تمغوں کے لیے نہیں، بلکہ اپنے وطن کی خاطر لڑ رہا ہے۔ یہ وطن پہلے بھی اس کا وطن تھا، وہ اسی علاقے کا رہنے والا تھا جو اب پاکستان کا ایک حصہ بن گیا تھا۔ اب اسے اپنے اسی ہم وطن کے خلاف لڑنا تھا جو کبھی اس کا ہمسایہ ہوتا تھا، جس کے خاندان سے اس کے خاندان کے پشت ہا پشت کے دیرینہ مراسم تھے۔ اب اس کا وطن وہ تھا جس کا پانی تک بھی اس نے کبھی نہیں پیا تھا، پر اب اس کی خاطر ایک دم اس کے کاندھے پر بندوق رکھ کر یہ حکم دے دیا گیا کہ جاؤ، یہ جگہ جہاں تم نے ابھی اپنے گھر کے لیے 2 اینٹیں بھی نہیں چنی، جس کی ہوا اور جس کے پانی کا مزہ بھی ابھی تک تمہارے منہ میں ٹھیک طور پر نہیں بیٹھا، تمہارا وطن ہے۔ جاؤ اس کی خاطر پاکستان سے لڑو، اس پاکستان سے جس کے عین دل میں تم نے اپنی عمر کے اتنے برس گزارے ہیں۔ رب نواز سوچتا تھا کہ یہی حال ان مسلمان فوجیوں کا ہے جو ہندوستان میں اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں آئے ہیں۔ وہاں ان سے سب کچھ چھین لیا گیا تھا، یہاں آ کر انہیں اور تو کچھ نہیں ملا، البتہ بندوقیں مل گئی ہیں، اسی وزن کی، اسی شکل کی، اسی مار کے اور چھاپ کی۔ پہلے سب مل کر ایک ایسے دشمن سے لڑتے تھے جن کو انہوں نے پیٹ اور انعام و اکرام کی خاطر اپنا دشمن یقین کر لیا تھا۔ اب وہ خود 2 حصوں میں بٹ گئے تھے، پہلے سب ہندوستانی فوجی کہلاتے تھے، اب ایک پاکستانی تھا اور دوسرا ہندوستانی۔ ادھر ہندوستان میں مسلمان ہندوستانی فوجی تھے۔ رب نواز جب ان کے متعلق سوچتا تو اس کے دماغ میں عجیب گڑبڑ سی پیدا ہو جاتی، اور جب وہ کشمیر کے متعلق سوچتا تو اس کا دماغ بالکل جواب دے جاتا۔ پاکستانی فوجی کشمیر کے لیے لڑ رہے تھے یا مسلمانوں کے لیے؟ اگر انہیں کشمیر کے مسلمانوں ہی کے لیے لڑایا جاتا تھا تو حیدرآباد اور جوناگڑھ کے مسلمانوں کے لیے کیوں انہیں لڑنے کے لیے نہیں کہا جاتا تھا؟ اور اگر یہ جنگ ٹھیٹ اسلامی جنگ تھی تو دنیا میں دوسرے اسلامی ملک ہیں، وہ اس میں کیوں حصہ نہیں لیتے؟ رب نواز بہت سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ یہ باریک باریک باتیں فوجی کو بالکل نہیں سوچنا چاہیے، اس کی عقل موٹی ہونی چاہیے، کیونکہ موٹی عقل والا ہی اچھا سپاہی ہو سکتا ہے۔ مگر فطرت سے مجبور کبھی کبھی وہ چور دماغ سے ان پر غور کر ہی لیتا تھا اور بعد میں اپنی اس حرکت پر خوب ہنستا تھا۔ دریائے گنگا کے کنارے اس سڑک کے لیے جو مظفر آباد سے کرن جاتی ہے، کچھ عرصے سے لڑائی ہو رہی تھی، عجیب و غریب لڑائی تھی۔ رات کو بعض اوقات آس پاس کی پہاڑیاں فائروں کے بجائے گندی گندی گالیوں سے گونج اٹھتی تھیں۔ ایک مرتبہ صوبے دار رب نواز اپنی پلاٹون کے جوانوں کے ساتھ شب خون کرنے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ دور نیچے ایک کھائی سے گالیوں کا شور اٹھا۔ پہلے تو وہ گھبرا گیا، ایسا لگتا تھا کہ بہت سے بھوت مل کر ناچ رہے ہیں اور زور زور کے قہقہے لگا رہے ہیں۔ وہ بڑبڑایا، خنزیر کی تم، یہ کیا ہو رہا ہے؟
ایک جوان نے گونجتی ہوئی آوازوں سے مخاطب ہو کر یہ بڑی گالی دی اور رب نواز سے کہا، صوبے دار صاحب گالیاں دے رہے ہیں اپنی ماں کے یار۔ رب نواز یہ گالیاں سن رہا تھا جو بہت اکسانے والی تھیں۔ اس کے جی میں آئی کہ بزن بول دے، مگر ایسا کرنا غلطی تھی، چنانچہ وہ خاموش رہا۔ کچھ دیر جوان بھی چپ رہے، مگر جب پانی سر سے گزر گیا تو انہوں نے بھی گلا پھاڑ پھاڑ کے گالیاں لڑکانا شروع کر دیں۔ رب نواز کے لیے اس قسم کی لڑائی بالکل نئی چیز تھی۔ اس نے جوانوں کو 2-3 مرتبہ خاموش رہنے کے لیے کہا، مگر گالیاں ہی کچھ ایسی تھیں جواب دیے بنا انسان سے نہیں رہا جاتا تھا۔ دشمن کے سپاہی نظر سے اوجھل تھے۔ رات کو تو خیر اندھیرا تھا، مگر وہ دن کو بھی نظر نہیں آتے تھے۔ صرف ان کی گالیاں نیچے پہاڑی کے قدموں سے اٹھتی تھیں اور پتھروں کے ساتھ ٹکرا ٹکرا کر ہوا میں حل ہو جاتی تھیں۔ رب نواز کی پلاٹون کے جوان جب ان گالیوں کا جواب دیتے تھے تو اس کو ایسا لگتا تھا کہ وہ نیچے نہیں جاتی، اوپر کو اڑ جاتی تھی۔ اس سے اس کو کافی کوفت ہوتی تھی، چنانچہ اس نے جھنجھلا کر حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ رب نواز کو وہاں کی پہاڑیوں میں ایک عجیب بات نظر آئی تھی۔ چڑھائی کی طرف کوئی پہاڑی درختوں اور بوٹوں سے لدی پھندی ہوئی تھی اور اترائی کی طرف گنجی، کشمیری ہتھو کے سر کی طرح۔ کسی کی چڑھائی کا حصہ گنجا ہوتا تھا اور اترائی کی طرف درخت ہی درخت ہوتے تھے، چیڑ کے لمبے تناور درخت جن کے بٹے ہوئے دھاگے جیسے پتوں پر فوجی بوٹ پھسل پھسل جاتے تھے۔ جس پہاڑ پر صوبے دار رب نواز کی پلاٹون تھی اس کی اترائی درختوں اور جھاڑیوں سے بے نیاز تھی۔ ظاہر ہے کہ حملہ بہت ہی خطرناک تھا، مگر سب جوان بخوشی تیار تھے۔ گالیوں کا انتقام لینے کے لیے وہ بہت بے تاب تھے۔ حملہ ہوا اور کامیاب رہا۔ 2 جوان مارے گئے، 4 زخمی ہوئے۔ دشمن کے 3 آدمی کھیت رہے، باقی رسد کا کچھ سامان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ صوبے دار رب نواز اور اس کے جوانوں کو اس بات کا بڑا دکھ تھا کہ دشمن کا کوئی زندہ سپاہی ان کے ہاتھ ہی نہ آیا جس کو خاطر خواہ گالیوں کا مزہ چکھاتے، مگر یہ مورچہ فتح کرنے سے وہ ایک بڑی اہم پہاڑی پر قابض ہو گئے تھے۔ وائرلیس کے ذریعے سے صوبے دار رب نواز نے پلاٹون کمانڈر میجر اسلم کو فوراً ہی اپنے حملے کے اس نتیجے سے مطلع کر دیا تھا اور شاباشی وصول کر لی تھی۔ قریب قریب ہر پہاڑی کی چوٹی پر پانی کا ایک تالاب سا ہوتا تھا۔ اس پہاڑی پر بھی تالاب تھا، مگر دوسری پہاڑیوں کے تالابوں کے مقابلے میں زیادہ بڑا۔ اس کا پانی بھی بہت صاف اور شفاف تھا۔ گو موسم سخت سرد تھا، مگر سب نہائے۔ دانت بجتے رہے مگر انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ وہ ابھی اس شغل میں مصروف تھے کہ فائر کی آواز آئی۔ سب ننگے ہی لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد صوبے دار رب نواز خان نے دوربین لگا کر نیچے ڈھلوانوں پر نظر دوڑائی، مگر اسے دشمن کے چھپنے کی جگہ کا پتہ نہ چلا۔ اس کے دیکھتے دیکھتے ایک اور فائر ہوا۔ دور اترائی کے فوراً بعد ایک نسبتاً چھوٹی پہاڑی کی داڑھی سے اسے دھواں اٹھتا نظر آیا۔ اس نے فوراً ہی اپنے جوانوں کو فائر کا حکم دیا۔ ادھر سے دھڑا دھڑ فائر ہوئے، ادھر سے بھی جواباً گولیاں چلنے لگیں۔ صوبے دار رب نواز نے دوربین سے دشمن کی پوزیشن کا بغور مطالعہ کیا۔ وہ غالباً بڑے بڑے پتھروں کے پیچھے محفوظ تھے، مگر یہ محافظ دیوار بہت ہی چھوٹی تھی، زیادہ دیر تک وہ جمے نہیں رہ سکتے تھے۔ ان میں سے جو بھی ادھر ادھر ہٹتا اس کا صوبے دار رب نواز کی زد میں آنا یقینی تھا۔ تھوڑی دیر فائر ہوتے رہے، اس کے بعد رب نواز نے اپنے جوانوں کو منع کر دیا کہ وہ گولیاں ضائع نہ کریں، صرف طاق میں رہیں۔ جو ہی دشمن کا کوئی سپاہی پتھروں کی دیوار سے نکل کر ادھر یا ادھر جانے کی کوشش کرے اس کو اڑا دیں۔ یہ حکم دے کر اس نے اپنے الف ننگے بدن کی طرف دیکھا اور بڑبڑایا، خنزیر کی دم! کپڑوں کے بغیر آدمی حیوان معلوم ہوتا ہے۔ لمبے لمبے وقفوں کے بعد دشمن کی طرف سے اکا دکا فائر ہوتا رہا۔ یہاں سے اس کا جواب کبھی کبھی دے دیا جاتا۔ یہ کھیل پورے 2 دن جاری رہا۔ موسم یکلخت بہت سرد ہو گیا، اس قدر سرد کہ دن کو بھی خون منجمد ہونے لگتا تھا۔ چنانچہ صوبے دار رب نواز نے چائے کے دور شروع کرا دیے۔ ہر وقت آگ پر کیتلی دھری رہتی، جو ہی سردی زیادہ ستاتی ایک دور اس گرم گرم مشروب کا ہو جاتا۔ ویسے دشمن پر برابر نگاہ تھی، ایک ہٹتا تو دوسرا اس کی جگہ دوربین لے کر بیٹھ جاتا۔ ہڈیوں تک اتر جانے والی سرد ہوا چل رہی تھی جب اس جوان نے جو پہرے دار تھا بتایا کہ پتھروں کی دیوار کے پیچھے کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ صوبے دار رب نواز نے اس سے دوربین لی اور غور سے دیکھا۔ اسے حرکت نظر آئی، لیکن فوراً ہی ایک آواز بلند ہوئی اور دیر تک اس کی گونج آس پاس کی پہاڑیوں کے ساتھ ٹکراتی رہی۔ رب نواز اس کا مطلب نہ سمجھا۔ اس کے جواب میں اس نے اپنی بندوق داغ دی۔ اس کی گونج دبی تو پھر ادھر سے آواز بلند ہوئی جو صاف طور پر ان سے مخاطب تھی۔ رب نواز چلایا، خنزیر کی دم! بول، کیا کہتا ہے تو؟ فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ رب نواز کے الفاظ دشمن تک پہنچ گئے کیونکہ وہاں سے کسی نے کہا، گالی نہ دے بھائی۔
رب نواز نے اپنے جوانوں کی طرف دیکھا اور بڑے جھنجھلائے ہوئے تعجب کے ساتھ کہا، بھائی؟ پھر وہ اپنے منہ کے آگے دونوں ہاتھوں کا بھوپو بنا کر چلایا، بھائی ہوگا تیری ماں کا جنا، یہاں سب تیری ماں کے یار ہیں۔ ایک دم ادھر سے ایک زخمی آواز بلند ہوئی، رب نواز! رب نواز کانپ گیا۔ یہ آواز آس پاس کی پہاڑیوں سے سر پھوڑتی رہی اور مختلف انداز میں رب نواز دہراتی بالآخر خون منجمد کر دینے والی سرد ہوا کے ساتھ جانے کہاں اڑ گئی۔ رب نواز بہت دیر کے بعد چونکا، یہ کون تھا؟ پھر وہ آہستہ سے بڑبڑایا، خنزیر کی دم۔ اس کو اتنا معلوم تھا کہ ٹیٹوال کے محاذ پر سپاہیوں کی اکثریت 6/9 ریجیمنٹ کی ہے، وہ بھی اسی ریجیمنٹ میں تھا، مگر یہ آواز تھی کس کی؟ وہ ایسے بے شمار آدمیوں کو جانتا تھا جو کبھی اس کے عزیز ترین دوست تھے، کچھ ایسے بھی جن سے اس کی دشمنی تھی چند ذاتی اغراض کی بنا پر، لیکن یہ کون تھا جس نے اس کی گالی کا برا مان کر اسے چیخ کر پکارا تھا؟ رب نواز نے دوربین لگا کر دیکھا، مگر پہاڑی کی ہلتی ہوئی چھدری داڑھی میں اسے کوئی نظر نہ آیا۔ دونوں ہاتھوں کا بھونپو بنا کر اس نے زور سے اپنی آواز ادھر پھینکی، یہ کون تھا؟ رب نواز بول رہا ہے، رب نواز، رب نواز۔ یہ رب نواز بھی کچھ دیر تک پہاڑیوں کے ساتھ ٹکراتا رہا۔ رب نواز بڑبڑایا، خنزیر کی دم! فوراً ہی ادھر سے آواز بلند ہوئی، میں ہوں رام سنگھ۔ رب نواز یہ سن کر یوں اچھلا جیسے وہ چھلانگ لگا کر دوسری طرف جانا چاہتا ہے۔ پہلے اس نے اپنے آپ سے کہا، رام سنگھ؟ پھر حلق پھاڑ کے چلایا، رام سنگھ! اوئے رام سنگھا، خنزیر کی دم! خنزیر کی دم ابھی پہاڑیوں کے ساتھ ٹکرا کر پوری طرح گم نہیں ہوئی تھی کہ رام سنگھ کی پھٹی پھٹی آواز بلند ہوئی، اوئے کمار کے کھوتے! رب نواز پھونپھوں کرنے لگا، جوانوں کی طرف روبدار نظروں سے دیکھتے ہوئے بڑبڑایا، بکتا ہے خنزیر کی دم! پھر اس نے رام سنگھ کو جواب دیا، اوئے بابا ٹل کے کڑا پرشاد، اوئے خنزیر کے جھٹکے! رام سنگھ بے تحاشا قہقہے لگانے لگا۔ رب نواز بھی زور زور سے ہنسنے لگا۔ پہاڑیاں یا آوازیں بڑے کھلنگڑے انداز میں ایک دوسرے کی طرف اچھالتی رہیں۔ صوبیدار رب نواز کے جوان خاموش تھے۔ جب ہنسی کا دورہ ختم ہوا تو ادھر سے رام سنگھ کی آواز بلند ہوئی، دیکھو یار، ہمیں چائے پینی ہے۔ رب نواز بولا، پیو، عیش کرو۔ رام سنگھ چلایا، اوے عیش کس طرح کریں؟ سامان تو ہمارا ادھر پڑا ہے۔ رب نواز نے پوچھا، کدھر؟ رام سنگھ کی آواز آئی، ادھر جدھر تمہارا فائر ہمیں اڑا سکتا ہے۔ رب نواز ہنسا، تو کیا چاہتے ہو تم خنزیر کی دم؟ رام سنگھ بولا، ہمیں سامان لے آنے دے۔ لے آ، یہ کہہ کر اس نے اپنے جوانوں کی طرف دیکھا۔ رام سنگھ کی تشویش بھری آواز بلند ہوئی، تو اڑا دے گا اوے کمار کے کھوتے! رب نواز نے بھنا کر کہا، بک نہیں ہوئے سنتوک سر کے کچھوے! رام سنگھ ہنسا، قسم کھا نہیں مارے گا؟ رب نواز نے پوچھا، کس کی قسم کھاؤں؟ رام سنگھ نے کہا، کسی کی بھی کھا لے۔ رب نواز ہنسا، اوے جا منگوا لے اپنا سامان۔ چند لمحات خاموشی رہی۔ دوربین ایک جوان کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے معنی خیز نظروں سے صوبیدار رب نواز کی طرف دیکھا۔ بندوق چلانے ہی والا تھا کہ رب نواز نے اسے منع کیا، نہیں۔ پھر اس نے دوربین لے کر خود ہی دیکھا۔ ایک آدمی ڈرتے ڈرتے پنجوں کے بل پتھروں کے عقب سے نکل کر جا رہا تھا۔ تھوڑی دور اس طرح چل کر وہ اٹھا اور تیزی سے بھاگا اور کچھ دور جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ 2 منٹ کے بعد واپس آیا تو اس کے دونوں ہاتھوں میں کچھ سامان تھا۔ ایک لہجے کے لیے وہ رکا، پھر تیزی سے پتھروں کی محفوظ دیوار کی طرف بھاگا اور بالآخر وہاں پہنچ گیا۔ وہ نظروں سے اوجھل ہوا تو رب نواز نے اپنی بندوق چلا دی۔ تڑاق کے ساتھ ہی رب نواز کا قہقہا بلند ہوا۔ یہ دونوں آوازیں مل کر کچھ دیر جھنجھناتی رہیں۔ پھر رام سنگھ کی آواز آئی، تھینک یو، نو مینشن۔ رب نواز نے یہ کہہ کر جوانوں کی طرف دیکھا، ایک راؤنڈ ہو جائے۔ تفریح کے طور پر دونوں طرف سے گولیاں چلنے لگیں، پھر خاموشی ہو گئی۔ رب نواز نے دوربین لگا کر دیکھا، پہاڑی کی داڑھی میں سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ وہ پکارا، چائے تیار کر لی رام سنگھا؟ جواب آیا، ابھی کہاں ہوئے کمار کے کھوتے؟ رب نواز ذات کا کمار تھا۔ جب کوئی اس کی طرف اشارہ کرتا تھا تو غصے سے اس کا خون کھولنے لگتا تھا۔ ایک صرف رام سنگھ کے منہ سے وہ اسے برداشت کر لیتا تھا، اس لیے کہ وہ اس کا بے تکلف دوست تھا۔ ایک ہی گاؤں میں وہ پل کر جوان ہوئے تھے۔ دونوں کی عمر میں صرف چند دن کا فرق تھا۔ دونوں کے باپ پھر ان کے باپ بھی ایک دوسرے کے دوست تھے۔ ایک ہی اسکول میں پرائمری تک پڑھے تھے اور ایک ہی دن فوج میں بھرتی ہوئے تھے اور پچھلی بڑی جنگ میں کئی محاذوں پر اکٹھے لڑے تھے۔ رب نواز اپنے جوانوں کی نظروں میں خود کو خفیف محسوس کر کے بڑبڑایا، خنزیر کی دم! اب بھی باز نہیں آتا۔ پھر وہ رام سنگھ سے مخاطب ہوا، بک نہیں ہوئے کھوتے کی جوں! رام سنگھ کا قہقہا بلند ہوا۔ رب نواز نے ایسے ہی شست باندھی ہوئی تھی
تفریحاً اس نے لبلبی دبا دی۔ تڑاخ کے ساتھ ہی ایک فلک شگاف چیخ بلند ہوئی۔ رب نواز نے فوراً دوربین لگائی اور دیکھا کہ ایک آدمی نہیں، رام سنگھ پیٹ پکڑے پتھروں کی دیوار سے ذرا ہٹ کر دوہرا ہوا اور گر پڑا۔ رب نواز زور سے چیخا، رام سنگھ، اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ادھر سے بیک وقت 3-4 فائر ہوئے۔ ایک گولی رب نواز کا دایاں بازو چاٹتی ہوئی نکل گئی۔ فوراً ہی وہ اوندھے منہ زمین پر گر پڑا۔ اب دونوں طرف سے فائر شروع ہو گئے۔ ادھر کچھ سپاہیوں نے گڑبڑ سے فائدہ اٹھا کر پتھروں کے عقب سے نکل کر بھاگنا چاہا۔ ادھر سے فائر جاری تھے، مگر نشانے پر کوئی نہ بیٹھا۔ رب نواز نے اپنے جوانوں کو اترنے کا حکم دیا۔ 3 فوراً ہی مارے گئے، لیکن افتاں و خیزاں باقی جوان دوسری پہاڑی پر پہنچ گئے۔ رام سنگھ خون میں لت پت پتھریلی زمین پر پڑا کرا رہا تھا۔ گولی اس کے پیٹ میں لگی تھی۔ رب نواز کو دیکھ کر اس کی آنکھیں تمتما اٹھیں۔ مسکرا کر اس نے کہا، او اے کمار کے کھوتے، یہ تو نے کیا کیا؟ رب نواز رام سنگھ کا زخم اپنے پیٹ میں محسوس کر رہا تھا، لیکن وہ مسکرا کر اس پر جھکا اور 2 زانو ہو کر اس کی پیٹی کھولنے لگا۔ خنزیر کی تم سے کس نے باہر نکلنے کو کہا تھا؟ پیٹی اتارنے سے رام سنگھ کو سخت تکلیف ہوئی۔ درد سے وہ چلا پڑا۔ جب پیٹی اتر گئی اور رب نواز نے زخم کا معائنہ کیا جو بہت خطرناک تھا، تو رام سنگھ نے رب نواز کا ہاتھ دبا کر کہا، میں اپنا آپ دکھانے کے لیے باہر نکلا تھا کہ تو نے اوے رب کے پتر فائر کر دیا۔ رب نواز کا گلا رند گیا۔ قسم وعدہ لا شریک کی، میں نے ایسے ہی بندوق چلا دی تھی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ تو کھوتے کا سنگ باہر نکل رہا ہے، مجھے افسوس ہے۔ رام سنگھ کا خون کافی بہہ نکلا تھا۔ رب نواز اور اس کے ساتھی کئی گھنٹوں کے بعد وہاں پہنچے تھے۔ اس عرصے تک تو ایک پوری مشق خون کی خالی ہو سکتی تھی۔ رب نواز کو حیرت تھی کہ اتنی دیر تک رام سنگھ زندہ رہ سکا ہے۔ اس کو امید نہیں تھی کہ وہ بچے گا۔ ہلانا جلانا غلط تھا، چنانچہ اس نے فوراً وائرلیس کے ذریعے سے پلاٹون کمانڈر سے درخواست کی کہ جلدی ایک ڈاکٹر روانہ کیا جائے۔ اس کا دوست رام سنگھ زخمی ہو گیا ہے۔ ڈاکٹر کا وہاں تک پہنچنا اور پھر وقت پر پہنچنا بالکل محال تھا۔ رب نواز کو یقین تھا کہ رام سنگھ صرف چند گھڑیوں کا مہمان ہے، پھر بھی وائرلیس پر پیغام پہنچا کر اس نے مسکرا کر رام سنگھ سے کہا، ڈاکٹر آ رہا ہے، کوئی فکر نہ کر۔ رام سنگھ بڑی نحیف آواز میں سوچتے ہوئے بولا، فکر کسی بات کی نہیں، یہ بتا میرے کتنے جوان مارے ہیں تم لوگوں نے؟ رب نواز نے جواب دیا، صرف ایک۔ رام سنگھ کی آواز زیادہ نحیف ہو گئی۔ تیرے کتنے مارے گئے؟ رب نواز نے جھوٹ بولا، 6۔ اور یہ کہہ کر اس نے معنی خیز نظروں سے اپنے جوانوں کی طرف دیکھا۔ 6۔ رام سنگھ نے ایک ایک آدمی اپنے دل میں گنا۔ میں زخمی ہوا تو وہ بہت بددل ہو گئے تھے، پر میں نے کہا، کھیل جاؤ اپنی اور دشمن کی جان سے۔ 6، ٹھیک ہے۔ وہ پھر ماضی کے دھندلکوں میں چلا گیا۔ رب نواز، یاد ہے وہ دن تمہیں؟ اور رام سنگھ نے بیتے دن یاد کرنے شروع کر دیے۔ کھیتوں کھلیانوں کی باتیں، اسکول کے قصے، 6/9 جاٹ ریجیمنٹ کی داستانیں، کمانڈنگ افسروں کے لطیفے اور باہر کے ملکوں میں اجنبی عورتوں سے معاشقے۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے رام سنگھ کو کوئی بہت دلچسپ واقعہ یاد آ گیا۔ ہنسنے لگا تو اس کے ٹیس اٹھی، مگر اس کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ زخم سے اوپر ہی اوپر ہنس کر کہنے لگا، اوے سور کے نل، یاد ہے تمہیں وہ میڈم؟ رب نواز نے پوچھا، کون؟ رام سنگھ نے کہا، وہ اٹلی کی، کیا نام رکھا تھا ہم نے اس کا، بڑی مار خور عورت تھی۔ رب نواز کو فوراً ہی وہ عورت یاد آ گئی۔ ہاں وہ مدام مینیتا فینیتو، پیسہ ختم تماشا ختم، پر تجھ سے کبھی رعایت کر دیتی تھی مسولینی کی بچی۔ رام سنگھ زور سے ہنسا اور اس کے زخم سے جمے ہوئے خون کا ایک لوتھڑا باہر نکل آیا۔ سرسری طور پر رب نواز نے پٹی باندھی تھی، وہ کھسک گئی تھی۔ اسے ٹھیک کر کے اس نے رام سنگھ سے کہا، اب خاموش رہو۔ رام سنگھ کو بہت تیز بخار تھا۔ اس کا دماغ اس کے باعث بہت تیز ہو گیا تھا۔ بولنے کی طاقت نہیں تھی، مگر بولے چلا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی رک جاتا، جیسے یہ دیکھ رہا ہے کہ ٹنکی میں کتنا پیٹرول باقی ہے۔ کچھ دیر کے بعد اس پر ہذیانی کیفیت طاری ہو گئی، لیکن کچھ ایسے وقفے بھی آتے تھے کہ اس کے ہوش و حواس سلامت ہوتے تھے۔ انہی وقفوں میں اس نے ایک مرتبہ رب نواز سے سوال کیا، یارا سچو سچ بتا، کیا تم لوگوں کو واقعی کشمیر چاہیے؟ رب نواز نے پورے خلوص کے ساتھ کہا، ہاں رام سنگھا۔ رام سنگھ نے اپنا سر ہلایا، نہیں، میں نہیں مان سکتا، تمہیں ورغلایا گیا ہے۔ رب نواز نے اس کو یقین دلانے کے انداز میں کہا، تمہیں ورغلایا گیا ہے، قسم پنجتن پاک کی۔ رام سنگھ نے رب نواز کا ہاتھ پکڑ لیا، قسم نہ کھا یارا،
ٹھیک ہوگا، لیکن اس کا لہجہ صاف بتا رہا تھا کہ اس کو رب نواز کی قسم کا یقین نہیں۔ دن ڈھلنے سے کچھ دیر پہلے پلاٹون کمانڈنٹ میجر اسلم آیا۔ اس کے ساتھ چند سپاہی تھے مگر ڈاکٹر نہیں تھا۔ رام سنگھ بے ہوشی اور نزع کی حالت میں کچھ بڑبڑا رہا تھا، مگر آواز اس قدر کمزور اور شکستہ تھی کہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا۔ میجر اسلم بھی 6/9 جاٹ ریجیمنٹ کا تھا اور رام سنگھ کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ رب نواز سے سارے حالات دریافت کرنے کے بعد اس نے رام سنگھ کو بلایا۔ رام سنگھ، رام سنگھ۔ رام سنگھ نے اپنی آنکھیں کھولی۔ لیٹے لیٹے اٹینشن ہو کر اس نے سلیوٹ کیا، لیکن پھر آنکھیں کھول کر ایک لہجے کے لیے اس نے غور سے میجر اسلم کی طرف دیکھا۔ اس کا سلیوٹ کرنے والا اکڑا ہوا ہاتھ ایک دم گر پڑا۔ جھنجھلا کر اس نے بڑبڑانا شروع کیا، کچھ نہیں ہوئے رام سیاں، بھول ہی گیا تو سور کے نلہ کہ یہ لڑائی۔ رام سنگھ اپنی بات پوری نہ کر سکا۔ بند ہوتی ہوئی آنکھوں سے اس نے رب نواز کی طرف نیم سوالیہ انداز میں دیکھا اور سرد ہو گیا۔